اور پھر آگرہ کی جامع مسجد میں ایک صاحب پہنچ گئے, گوپال ان کا نام, کہ نہیں جامع مسجد کے نیچے مندر ہے, میں پوجا کروں گا. تو یہ پھر اس کے بعد آسام کے چیف منسٹر ہیں بی جے پی کے, انہوں نے کہہ دیا کہ لوور آسام کے لوگ اپر آسام میں نہیں جا سکتے. کیوں؟ آپ کی باپ کی جاگیر ہے آسام. یہودیوں کی زندگی کو تنگ کر دیا گیا تھا جرمنی میں, ان کے گھروں پر نشان لگا دیے گئے تھے, اور اس کے بعد کیا ہوا؟ 60 لاکھ یہودیوں کو ہٹلر نے گیس کے چیمبر میں ڈال دیا. تو جو تاریخ جرمنی اس وقت کے جرمنی میں دہرائی گئی تھی یہودیوں سے, آج ہمارے وطن عزیز میں مسلمانوں سے دہرائی جا رہی ہے. ایس ڈی ایم پکڑ کے بولا میاں رکاؤ, شہزاد علی رکاؤ. وہ رکانے کی کوشش کی, ان کو بھی پتھر لگے. تو بعد میں بلڈوزر لا کر 20,000 اسکوائر فٹ کے نئے گھر کو نست و نابود کر دیے, زمین دوز کر دیے. ان کی 3 گاڑیاں تھی فارچونر, پوروں کو برباد. اب بعد میں وہاں کی مدھیہ پردیش حکومت بولتی ہے نہیں وہ ایف ٹی ایل میں گھر بنا ہوا تھا. سمجھے آپ بات کو؟ وہ گھر ایف ٹی ایل میں بنا ہوا تھا اس لیے ہم توڑ دیا اس کو. بنتے وقت کیا تمہارے منہ میں گلاب جامن تھا؟ یہ مودی نے کہا تھا راجستھان میں اپنے بھاشن میں. اور اب حکومت ان کی بن کے 100 دن بھی نہیں ہوئے, آپ نے وقف کا قانون لا لیا. 100 دن بھی نہیں ہوئے. سب سے بڑا مدعا اس ملک میں بے روزگاری کا ہے, چاہے ہندو ہو, مسلمان ہو, عیسائی ہو, دلت ہو, آدیواسی ہو, اپر کاسٹ ہندو ہو, کوئی بھی ہو. وہ نوجوان کے پاس روزگار نہیں ہے, وہ روزگار کے لیے تڑپ رہا ہے, مگر نریندر مودی کو اس کی فکر نہیں ہے. کسان خودکشی کر رہے ہیں, دھرنا دے رہے ہیں دلی کے بارڈر پر کہ ایم ایس پی ملنا چاہیے, مودی کو اس کی فکر نہیں ہے. چین ہماری 2000 اسکوائر کلومیٹر زمین پر قبضہ کر کے بیٹھ گیا. نریندر مودی کہہ رہے کہ میں اور چینی انجینئروں کو بھارت میں آنے کا ویزا دوں گا اور تم پیسہ انویسٹ کرو بھارت میں. آپ اندازہ لگائیے ہمارے وزیر اعظم کی, ان کی حکومت کی ذہنیت کا, کہ روزگار بے روزگاری مسئلہ ہے نہیں, کسان پریشان ہے نہیں, مگر کس کے پیچھے پڑ گئے؟ مسلمانوں کے پیچھے. اور کیسے پیچھے پڑے؟ میں آپ کو حالیہ 3-4 دن کے واقعات بتا رہا ہوں, جا کر آپ چیک کر لیجئے. 25 اگست کے دن تریپورا میں رانی بازار میں مسلمانوں کی جائیدادوں پر حملے کیے گئے, جلایا گیا. 30 مسلم پریواروں کو, فیملیز متاثر ہوئے. 10 گھروں کو توڑا گیا, لوٹا گیا. 11 گاڑیوں کو جلا دیا گیا. 6 دکانوں کو برباد کیا گیا. 3 بھینسوں کو لوٹ لیا گیا. اور مسلمانوں کے پاس جو 4 گائے تھی اس کو بھی چھین کر لے کر گئے. پھر اوڈیشہ کٹک میں یہ جو نام نہاد گاؤ رکشک ہیں, ان کو رکشک بولنے کے بجائے راکشس کہنا بہتر ہوگا. انہوں نے ایک ٹرک کے اوپر ایک مسلمان ڈرائیور کو رسی سے باندھ دیا اور اس کی خوب پٹائی کی, مارا اس کو. 28 اگست کے دن اشرف علی, سید حسین جو 40 گاؤں مہاراشٹرا کے ہیں, جو جلگاؤں سے کلیان جا رہے تھے, تو ان کے پاس ٹرین میں جب کوئی سفر کرتے ہیں تو کھانا رکھ کے جاتے ہیں. وہاں پر بلوائیوں نے, ماپ نے اس ضعیف کو, 70 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے, ان سے پوچھا کہ بتا تیرے اس ڈبوں میں کیا ہے؟ تو اشرف علی سید حسین صاحب نے کہا کہ اس میں بھینس کے گوشت کا سالن ہے. مہاراشٹرا میں بھینس کے کاٹنے پر پابندی نہیں ہے. تو ان کو مارا گیا, پیٹا گیا, خوب مارے ان کو. ویڈیو ریکارڈنگ کرتے ہیں مارنے کی مسلمانوں کی. یہ گروپ میں مارتے ہیں, 1 to 1 کبھی نہیں آتے حرامزادے, یہ پورے گروپ میں آتے ہیں. گروپ میں ایک ضعیف بوڑھے کو مارے ہیں. آپ بتائیے کہ تمہارا باپ بھی تو اس طرح کی عمر کا ہوگا ظالموں. تم نے ایک 70 سال کے بوڑھے کو جو کہہ رہا ہے کہ بھائی بھینس کا گوشت ہے, وہ کلیان میں اترنا چاہتے تھے, ان کا اسٹیشن کلیان تھا, تو بولے نہیں اتر سکتے, اور ان کے جیب سے 2800 روپے بھی چھین لیے یہ تمام ظالم لوگ. موبائل فون چھین لیے اور دھمکی دی کہ پولیس میں کمپلین کریں گے تو تمہاری جان لے لی جائے گی. ریلوے کی پولیس نے کہا کہ نہیں سیٹ کا جھگڑا تھا, سیٹ کا جھگڑا نہیں تھا. اچھا آپ کو معلوم وہ جو مارنے والے کیوں جا رہے تھے کلیان کو؟
وہ جلگاؤں سے کلیان کیوں جا رہے تھے؟ وہ پولیس میں بھرتی کا ایگزام لکھنے جا رہے تھے. یہ پھر کل میری بات ہوئی اشرف علی سید صاحب سے. میں ان سے بات کیا فون کر کے, ہمارے مجلس کے ذمہ دار ان کے ساتھ گئے دوبارہ ریلوے اسٹیشن کو کمپلین کرانے کے لیے. بعد میں پھر جب ویڈیو عام ہو گیا, ان سے جو سلوک کیا گیا, تو حضرت ریلوے پولیس کو ذرا شرم آئی. پہلے تو بولے نہیں سیٹ کا جھگڑا ہے, خیر کیسز بک کرے. اس کے بعد 26 سالہ یہ چکی ددری ہریانہ میں ہے, 26 سال کے صابر مالک جو مغربی بنگال کے لیبر ہیں, ان کو ان ظالموں نے دکان پر بلایا. اور کیا بول کر بلایا؟ کیونکہ یہ صابر جو ہے یہ خالی پلاسٹک کے بوتل کا کاروبار کرتے, اور جیسا صابر ملک گیا اس کو خوب مارنا شروع کر دیے کہ تو گوشت کھاتا ہے. اس کا ویڈیو ہے, دیکھ لو آپ. زمین پر روڈ پر مار رہے ہیں لوگ. آ کر ہندو لوگ آ کے بولے کیا کر رہے تم, کیوں مار رہے اس کو؟ تو بولے ٹھیک ہے تمہارے سامنے نہیں مارتے, اس کو دوسری جگہ لے کر گئے. اتنا مارے کہ صابر ملک مر گیا, اور 5 لوگوں کو گرفتار کیا گیا. اگست 25 کو شادھول ایک جگہ ہے مدھیہ پردیش میں, ایک دلت پریوار کے بچے کو ظالموں نے اس کو خوب مارا اور بولا کہ مرغا بن. اس کی توہین کی, ذلت کی. CAA قانون کو سامنے رکھو, UAPA کے قانون کو سامنے رکھو, ٹرپل طلاق کے قانون کو سامنے رکھو. یہ جو آئے دن ظلم کیا جاتا ہے, اخلاق سے لے کے پیلو خان سے لے کے وسیم تک. داڑھی کاٹی گئی تھی اتر پردیش میں ایک شخص کی, تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اشرف علی سید کو پیٹا گیا. اب یہ وفق کا قانون لے کر آئے. اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ مودی کیا کرنا چاہتے ہیں بھارت کے مسلمانوں سے. میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں, لوگ میری بات کو جذباتی کہہ کر اڑا دیتے ہیں. یاد رکھو ہٹلر نے بھی یہودیوں کا خاتمہ اسی طرح سے کیا تھا. پہلے ان کو مارو, ان کے گھر چھینو, ان کے گھر کو توڑ دو کہ تمہارے پاس کاغذات نہیں ہیں. ہٹلر کی تاریخ پڑھو تم. جب وہ یہودی لوگ تعلیمی ادارے بناتے تو ہٹلر بولتا تم نے یہاں پر زمین پر گورنمنٹ کی بنایا, ہم اس کو توڑتے ہیں بلڈوزر سے. یہودیوں کی زندگی کو تنگ کر دیا گیا تھا جرمنی میں, ان کے گھروں پر نشان لگا دیے گئے تھے. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ 60 لاکھ یہودیوں کو ہٹلر نے گیس کے چیمبر میں ڈال دیا. تو جو تاریخ جرمنی اس وقت کے جرمنی میں دہرائی گئی تھی یہودیوں سے, آج ہمارے وطن عزیز میں مسلمانوں سے دہرائی جا رہی ہے. میری ایک ایک بات کو اگر یقین نہیں کرنا ہے تو اپنے دل سے اور اللہ سے دعا کر کے پوچھو, یا اللہ یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے. یہ ہو رہا ہے. یہ وفق کا قانون کیا ہے؟ ابھی آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے صدر نے ہم سے کہا کہ وقف ایک عبادت ہے. وقف ایک عبادت ہے, اور عبادت کو چھیننا چاہ رہے ہیں نریندر مودی. کیوں چھیننا چاہ رہے؟ یہ بولتے کہ نہیں 8 لاکھ ایکڑ زمین وقف کی ہے. کسی گورنمنٹ نے نہیں دی ہم کو, کسی RSS BJP کے لوگوں نے ہم کو نہیں دی, مودی نے نہیں دی, امت شاہ نے نہیں دی, کسی کانگریس کے یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر نے نہیں دی. یہ پبلک پراپرٹی نہیں ہے, یہ پرائیویٹ پراپرٹی ہے. ہمارے بزرگوں نے دیا ہے, اللہ کے نام پر اس کو وقف کیا ہے. جیسا کہ صدر صاحب نے کہا کہ یہ عبادت ہے, اس کا قانون ہے. اب یہ نئے بل میں کیا کر رہے ہیں؟ یہ نئے بل میں یہ بول رہے ہیں کہ سینٹرل وقف کونسل میں اور اسٹیٹ کے وقف بورڈ میں. اچھا, ابھی میں مولانا سے کہا تھا کہ جو محبوب نگر کی وقف کمیٹی ہے, جامع مسجد کی بھی کمیٹی ہے نا, تو اب مودی کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ وقف بورڈ میں پورے ممبر مسلمان ہوتے ہیں, مشائخین کے کوٹا ہوتا ہے, بار کونسل سے آتے ہیں, MLA MP کا کوٹا ہوتا ہے, اور 3 ایمیننٹ مسلمانوں میں جو لوگ ہیں حکومت ان کو نامزد کرتی. اب مودی کیا بول دیے کہ
MLA, MP, متولی اور یہ بار کونسل کا کوئی الیکشن نہیں ہوگا, حکومت نامزد کرے گی. جیسا ہمارا عبید اللہ کوتوال صاحب کو ماشاءاللہ زمانے کے بعد ان سے انصاف ہوا, ان کو چیئرمین بنائے, ان کو نامزد کرے. تو مودی کیا چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ وقف بورڈ میں صرف اس کا سیکشن پڑھ کے سناتا ہوں میں آپ کو, یہ بہت بی جے پی والے پریشان ہو جاتے ہیں. اب وقف بورڈ کا 2024 کا قانون یہ ہے کہ صرف 4 مسلمان ممبر بن سکتے. کون سی کیٹیگری سے؟ متولی, وہ بھی حکومت نامزد کرے گی. ایمیننٹ اسکالر مانے عالم دین, اور جو 2 اور منسپلٹی یا پنچایت سے جو جیت کر آتے ان کو حکومت نامزد کریں گی. تو جب یہ لوگ وقف بورڈ میں جا کر بیٹھیں گے خدا ناخواستہ تو بولیں گے محبوب نگر کی ڈسٹرکٹ کمیٹی میں پورے بی جے پی کے لوگ رہیں گے, محبوب نگر کی جامع مسجد کی کمیٹی میں پورے RSS کے لوگ رہیں گے. آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ نماز پڑھو, ہم روک رہے کہ آپ کو, مگر کمیٹی ہمارے ہاتھ میں رہیں گے. یہ ان کا مقصد ہے. اس بات کو سمجھو آپ میری, میں یہ چپ ایسا نہیں کہہ رہا ہوں. جب اسٹیٹ وقف کمیٹی میں گورنمنٹ نامینیٹ کرے گی تو ظاہر ہے گورنمنٹ اسد الدین اویسی کو یا عبید اللہ کوتوال کو یا جابر کو نامینیٹ نہیں کرے گی, جس کو حیدرآبادی دکنی میں بولتے چندی چوروں کے باپ کو اپائنٹ کرے گی. جو لوگ اپنا ایمان بیچنے کے لیے تیار ہیں ان کو اپائنٹ کرے گی.